بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم رجب علی بیگ سرور کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہیڈنگ آپ نے لگانی ہے حرف آغاز۔ یوں تو آسمان ادب پر بے شمار ماہ و انجم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے جن کی شعلہ بیانیاں قابل تحسین و ستائش ہیں۔ رجب علی بیگ سرور بھی ایسے ہی درخشاں تھے جو افق ادب طلوع ہوئے اور علمی ضیاء بن کر سارے جہان ادب کو منور کر دیا۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے اسلوب نگارش کی۔ رجب علی بیگ سرور کی نثر نگاری کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ حالات زندگی: رجب علی بیگ نام، سرور تخلص، وطن لکھنؤ۔ رجب علی بیگ کی ولادت 1786 میں ہوئی، والد کا نام مرزا اسد علی تھا۔ تربیت اور تعلیم دہلی میں ہوئی۔ عربی فارسی زبان و ادب کے علاوہ شہ سواری، تیر اندازی، خوش نویسی اور موسیقی میں کمال رکھتے تھے۔ مزاج میں شوخی و ظرافت تھی۔ نہایت ملنسار اور یار باش آدمی تھے۔ دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ غالب سے بھی دوستانہ مراسم تھے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے طرز بیاں۔ اسی زمانے میں طرز بیاں پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ نثر سے زیادہ شعر و شاعری کے ہر طرف چرچے تھے۔ ان کے ہر جملے میں رعایت لفظی پائی جاتی ہے۔ لفظ و معنی کی ہم آہنگی ان کے یہاں بڑی شدت سے ملتی ہے۔ شعروں کی آمیزش: اس دور میں نثر سے زیادہ شعر و شاعری کے ہر طرف چرچے تھے۔ اس عہد میں کوئی نثری تخلیق اسی وقت کامیاب ہو سکتی تھی جب اس میں شعروں کی آمیزش ہو، کافی آرائی ہو، لطف بیاں کے لیے مکفّہ اور مسجع انداز تحریر اختیار کیا جائے۔ ڈاکٹر عابدہ بیگم فسانہ عجائب کے متعلق لکھتی ہیں، فسانہ عجائب اپنے دور کی مقبول ترین کتاب تھی۔ قافیہ بندی: عبارت آرائی اور قافیہ بندی میں بھی سرور کی قدرت اور استادی جھلکتی ہے۔ نقاد مانتے ہیں کہ سرور موقع محل کے مطابق زبان اختیار کرنے پر پوری قدرت رکھتے تھے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے تسلسل بیاں کی۔ اس داستان کے اسلوب اور واقعات کے تسلسل و بیاں پر معترض نقادوں میں سے ایک کلیم الدین احمد لکھتے ہیں کہ فسانہ عجائب ایک عجوبہ روزگار ہے۔ اس کی ممکن ہے کچھ تاریخی اہمیت ہو، لیکن زندہ ادب میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک دور، ایک تہذیب کا نمائندہ اسلوب ہے اور اسے اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ منظر کشی: لکھنؤ کے بازار، ان کی چہل پہل، اس کی عمارتیں، فنکار اور دکاندار، عمرہ اور رؤسا کی وزاداریاں، سودا فروشوں کی آوازیں، پرتکلف تقریبات، کھیل تماشے اور دلچسپ مناظر، غرض ہر شے فسانہ عجائب میں ملتی ہیں۔ پھر ہے کردار نگاری۔ ان کے یہاں مثال پسندی کا عنصر غالب ہے۔ انسانی کرداروں کے مقابلے میں جانوروں کا کردار پھر بھی جاندار ہے۔ طوطا اور بندر ان کے اہم کردار ہیں۔ فسانہ عجائب میں انسانی اور حیوانی دونوں قسم کے کردار ملتے ہیں۔ ادبی خدمات ہیں ان کی فسانہ عجائب۔ یہ ان کی مشہور ترین داستان ہے جو فورٹ ولیم کالج کے سادہ نثر کے رد عمل میں لکھی گئی ہے۔ نثر نگاری: ان کی نثر میں قافیہ بندی، تشبیہات اور استعاروں کا استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ دیگر تصانیف: شگوفہ محبت، انشاء سرور اور حکایت سرور وغیرہ۔ ملازمت اور وفات: نواب واحد علی شاہ کے دور میں انہیں دربار سے وابستہ ہونے کا موقع ملا، لیکن بعد میں لکھنؤ سے بنارس جانا پڑا۔ سرور کا انتقال 1867 کے آس پاس ہوا۔ حرف آخر ہے کہ مرزا رجب علی بیگ سرور نے اردو نثر کو ایک نیا رنگ و آہنگ دیا اور لکھنوی تہذیب کی عکاسی اپنی تحریروں میں بھرپور انداز میں کی۔ وہ اپنی مسجع و مکفّہ عبارت اور رنگین نثر کے لیے اردو ادب میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔